أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فصل فعل ما لم يسمى فاعله وهو فعل حذف فاعله وأقيم المفعول به مقامه ويختص بالمتعدي وعلامته في الماضي أن يكون لفظ الأول مضموما فقط وما قبل آخره مقصورا وذلك في الأبواب التي ليس في أوائلها همزة وصل ولا تاء زائدة نحو ضرب ودحرج. بحث کو ادامہ اور تسلسل دیتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ بفضل المنان فعل مجہول کی بحث کو اتمام تک پہنچا دیں گے. یہاں پر ایک کلمہ شروع میں فصل کے بعد مصنف نے کلمے کو ذکر کیا ہے لم یسمى فاعلہ. اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ دو مفعولی ہوتا ہے اور افعال قلوب کی ملحقات سے ہے، لیکن یہاں پر اس کے ایک مفعول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ افعال قلوب کے ملحقات سے فعلا نہیں ہے بلکہ یہ لم یعرف کے معنی میں ہے. لم یسمى فاعلہ اے لم یعرف فاعلہ، لذا جب اس کے معنی میں آئے گا تو ایک مفعول پر کہ جو اس کے لیے نائب فاعل واقع ہو رہا ہے اسی پر اس کی کلام تمام ہو جائے گی اور اسی پر یہ اکتفا کرے گا. یہاں پر فعل مجہول کی آج بحث. اور فعل مجہول ہوا کیا کرتا ہے؟ فعل مجہول وہ ہے ایسا فعل ہوا کرتا ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول بہ کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے. اس کو فعل متعدی سے بنایا جاتا ہے. کوئی کہے کہ آیا فعل لازم سے مفعول بہ کو نہیں بنایا جا سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فعل لازم اس کی کلام فاعل پر تمام ہو جاتی ہے، اور فعل لازم ایسا فعل ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے فاعل سے تجاوز نہیں کرتا اور مفعول بہ تک نہیں پہنچتا. لذا جب اس میں مفعول بہ سے پہلے ہی اس کی کلام تمام ہو جاتی ہے تو مفعول بہ کا اس میں اصلا تذکرہ ہی نہیں، اصلا وہاں پہ مفعول بہ ہوتا ہی نہیں. لذا ہمیشہ ہی چونکہ وہ لازم سے بنایا جاتا ہے، لذا فعل مجہول کو جب بھی بنائیں گے تو فعل متعدی سے بنائیں گے کہ جہاں پر مفعول بہ ہو اور جس کی کلام فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ. اس کی علامت مضارع میں ماضی میں اس کا اول جو ہے مضموم ہوگا اور اس کے آخر کے ما قبل مکسور ہوگا. اور یہ ان ابواب میں ہے کہ جن کے اول میں حمزہ وصل نہیں ہے اور نہ ہی تاء زائدہ ہے. اگر حمزہ وصل ہوگی تو اس کا حکم آئندہ بیان کریں گے، اور اگر تاء زائدہ ہوگی تو اس کا حکم بھی بعد میں آئے گا. یہاں تک ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور درس کو تسلسل دیں گے. فاصل فعل ما لم یسمى فاعلہ، اس چیز کا فعل کہ جس کے فاعل کا علم نہ ہو. وہو فعل، اور وہ فعل ہے ایسا فعل کہ حذف فاعلہ جس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، واقیم المفعول بہ، اور مفعول بہ کو قائم کیا جاتا ہے مقامہ اس کے مقام میں. مقامہ یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اقیمہ فعل مجہول کے لیے یہ ظرف واقع ہے. ویختص بالمتعدی، اور یہ فعل اختصاص رکھتا ہے متعدی کے ساتھ، یعنی فعل لازم سے فعل مجہول کو نہیں بنایا جا سکتا. وعلامتہ، اور اس فعل کی فعل ما لم یسمى فاعلہ کی علامت ماضی میں ان یکون لفظ الاول مضموما، ہونا ہے لفظ اول کا مضموم، یعنی اس پر ضمہ دیا گیا ہوگا فقط. وما قبل آخرہ، اور اس کے آخر کے ما قبل مکسور، اس کے آخر کا ما قبل کا مکسور ہونا اس کی علامت ہے. یعنی اس کا اول مضموم ہوگا اور آخر کا ما قبل مکسور ہوگا. وذالک، اور یہ یعنی اول کا مضموم اور آخر کے ما قبل کا مکسور ہونا،
فی الابواب التی ان ابواب میں ہے لیس فی اوائلہا نہیں ہے جن ابواب کے شروع میں حمزۃ وصل حمزہ وصل ولا تاء زائدۃ اور نہ ہی تاء زائدہ مانند استفعل کے اور استخرج کے استفعل استخرج اور تدحرج کے کہ تدحرج میں تاء زائدہ ہے کہ جب اس کی ہم مجہول بنائیں گے تو اس کا حکم آئندہ آئے گا، اور اسی طرح سے استفعل کہ اس میں حمزہ وصل ہے اس کا حکم آئندہ آئے گا۔ نحو ضربا تو یہاں پر ایسا باب ہے کہ جس کے اول کو ہم نے مضموم کیا اور آخر کے ما قبل کہ جو را ہے عین الفعل ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دی ضربا، اور یہ مجہول ہمارے لیے حاصل ہو گیا۔ ودحرجا یہ ان ابواب میں سے ہے کہ جن کی شروع میں تاء زائدہ نہیں ہے، ہم نے فاعل فعل کو مضموم کیا اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیا دحرجا۔ وأن يكون أوله مضموما وما قبل آخره مكسورا وذلك فيما أوله تاء زائدة نحو تفضل وتقوريا وأن يكون أول حرف متحرك منه مضموما وما قبل آخره مكسورا فيما أوله حمزة وصل نحو استخرج وأقتدر والحمزة تتبع المضمومة إن لم تدرج۔ اب وہ فعل کہ جن کے اول میں حمزہ واصل ہو یا تاء زائدہ ہو تو ان کو اگر ان سے ہم فعل مجہول کو بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اس میں یہاں پر اس کی مصنف نے علامت اور بنانے کا طریقہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان میں کیا کیا جائے گا؟ ان یکونا وان یکونا اس کا عطف ہم کریں گے لفظ الاول پہلے والے ان یکونا پر کہ عبارت اصل میں ایسے ہو جائے گی وعلامتہ فی الماضی ان یکون لفظ الاول مضموما وعلامتہ فی الماضی ان یکون اولہ مضموما۔ اس ان یکون کا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہوگا اور معطوف علیہ اس کا ان یکون لفظ الاول مضموما یہ پہلے والا ان یکون ہوگا۔ اس کی علامت ماضی میں ہونا ہے اس کے حرف اول کا مضموم اور اس کے آخر کے ما قبل کا مکسور، اور یہ وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر جن کے شروع میں تاء زائدہ ہوگی ہم تا کو یعنی مضموم کر دیں گے اور آخر کے ما قبل کو ہم مکسور کر دیں گے، اور جیسے تو فضلا تفضل سے ہے تو دحرجا تاء زائدہ ان میں تو فضلا اور تقور ہے، تو یہاں پر اس میں فا تا کو ہم نے مضموم کیا اور آخر کے ما قبل کو ہم نے کسرہ دے دیا، اور وہ حرف کے جن کے شروع میں وہ فعل کہ جن کے شروع میں یعنی حمزہ وصل ہے اس میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا حرف ہم دیکھیں گے کہ ان میں متحرک کون سا ہے، جو حرف متحرک ہوگا اس کو ہم ضمہ دے دیں گے اور آخر کے ما قبل کو ہم کسرہ دے دیں گے، اور اس طرح سے۔ اور حمزہ کیا ہوگا؟ حمزہ کے بارے میں اگر حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے ساکت نہیں ہوگا تو پھر اس کو اسی اولین حرف متحرک جو ہے یعنی سب سے پہلا حرف متحرک جب ہم نے اسے ضمہ دیا تو اسی ضمہ کا یہ حرف یعنی حمزہ بھی کی اس حرف کی تابعیت اور پیروی کرے گی حرکت میں، جیسے اس تخرجا یہاں پر ہم نے تا استخرجا سب سے پہلا حرف متحرک تا تھا، سین تو ساکن تھی، تا متحرک تھی، تا کو ہم نے مجہول بنانے کے لیے ہم نے اسے ضمہ دیا، آخر کے ما قبل کے جو را ہے اسے ہم نے کسرہ دے دیا۔ اب رہ گئی بات حمزہ وصل کی، تو حمزہ وصل کو ہم اسی تا کی مناسبت سے کہ جو اس تخرجہ میں آئی ہے اس کی پیروی کرواتے ہوئے حمزہ کو ہم مضموم کر دیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حمزہ وسط میں آنے کی وجہ سے ساکت نہ ہو، لیکن اگر ساکت ہو جائے تو ہم اس کو اصلا کوئی حرکت نہیں دیں گے، جیسے وستخرجا میں واو اور
سین کے درمیان میں آنے کی وجہ سے، حرف عطف اور سین کے درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ جو گر گیا تو یہاں پر حمزہ بلا حرکت ہوا، اور وہ مجہول کی علامت وہی تا، اولین حرف متحرک کے جو تا ہے اس کا ضمہ اور آخر کا ما قبل اس کا مکسور ہونا ہے۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ وَأَن يَكُونَ، اور اس کی علامت ماضی میں ہونا ہے اس کے اول کا مضموم اور آخر کے ما قبل کا مکسور، وَذَلِكَ، اور یہ اول کا ہونا مضموم اور آخر کے ما قبل کا مکسور ہونا یہ ان باب میں ہے، ان ابواب میں ہے، اول تا زائدہ، کہ جن کے اول میں یا جن کا اول اس کا اول تا زائدہ، تا زائدہ ہے، نحو تفضل و تقور۔ وَأَن يَكُونَ، اس کا عطف اسی ان یکون ثانی پر ہے۔ وعلامت، عبارت اصل اور صحیح عبارت یعنی عطف کے ساتھ اس طرح ہو جائے گی، وعلامتہ فی الماضی ان یکون اول حرف متحرک منہ مضموما، ہونا ہے اس کے اولین حرف متحرک کا اس فعل سے مضموم اور آخر کے ما قبل کا مکسور، اس چیز میں، اس فعل میں کہ اول حمزہ وصل، کہ اس کا اول حمزہ وصل ہے، نحو استخرجا و اقتدرا۔ وقتدرا بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کہ یہاں حمزہ کو بھی تا کی پیروی والا اعراب دے دیا جائے، لہذا اسی وجہ سے ہم نے اقتدرا پڑھا ہے، ورنہ وقتدرا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ والحمزہ تو، اور حمزہ کے بارے میں یہاں کہ جہاں پر پہلا حرف متحرک کو پہلے